کیسے دیکھ رہے ہیں عوام دوست ہے سیاسی ہے؟ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، اب جب ہماری بات ویسے ہو رہی تھی آف دی اسکرین کے بھی، ہر بجٹ جو ہے نا وہ نصرت صاحب کہتے ہیں جی عوام دوست، غریب پرور، بزنس فرینڈلی اور جناب انویسٹمنٹ اورینٹیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی حکومتیں خاص طور پہ اپنا 4 سال 5 سال مکمل کرتی ہیں، آخری سال میں ہوتی ہے نا، تو وہ الیکشن ایئر میں سارا کا سارا ان کا یہ فوکس ہوتا ہے الیکشن کیسے جیتنا ہے اور اس کے لیے کیا گمکری کرنی پڑتی ہے وہ کرتے ہیں. تو میں نے جو کل ڈار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، آپ نے دیکھا جو اکنامک سروے ریلیز ہوا اور آج ان کی، تو زیادہ تر باتیں جو ہے نا وہ پولیٹیکل باتیں کی ہیں. انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو شاید اتنی آسانی کے ساتھ اچیو ہونے والی نہیں. مثلا وہ کئی باتیں خود انہوں نے مانی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا یہ ان کا یہ کہہ دینا کہ جی مسئلہ ہی کوئی اچھی باتیں چلیں ہم کر لیتے ہیں کہ جو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی تنخواہوں میں اضافہ وہ 1 گریڈ سے 16 تک 35% ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 17 سے 30% اور پینشنر 17.5% ان کو ریلیف ملے گا. تو یہ تو چیزیں ٹھیک ہو. ایک نوزر صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 21% ہوگی ہماری انفلیشن، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی. اسٹیگفلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت فوڈ انفلیشن آپ کی 48% ہے، اوور آل انفلیشن آپ کی 38% ہے. اور پھر اگر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں 21% کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکانومی کو مزید چوک کریں گے. آپ انٹرسٹ ریٹ فردر بڑھائیں گے. جو 21% ہے وہ 23% IMF کہہ رہا ہے لے کے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو پھر آپ گروتھ کو بھول جائیں. کیونکہ IMF تو شاہ صاحب ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کا ایک بز ورڈ ہے، وہ کہ جی کیا کہتے ہیں پروڈکشن ورسز اسٹیبلائزیشن، یہ ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا ہے، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے آپ نے جناب. اسٹیبلائزیشن کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں استحکام. تو یہ غالباً استحکام پارٹی ایسما رہتے نہیں بنی کہ صحیح نکالا ہے IMF کی پارٹی. یار آپ نے یہ جو نہیں پلیز مجھے بتا دیجیے گا کہیں وہ نہیں ہے. یہ جناب ڈرا دیا. اچھا احتشام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ صرف نمبرز کا ہیر پھیر ہے، کوئی ریلیف ایز سچ نہیں ریلیف ہے. دیکھیں 2 ریلیف اچھے ہیں نا، میں بتا دیتا ہوں جو بات ماننے والی ہے. یہ ان کو پہلی دفعہ خیال آیا کہ جی ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا اس کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا، IT کے لیے کیا بہت کچھ. یعنی یہ کہہ دینا ایگریکلچر پہ کیا. اور $34,000 کی کوئی چیز اگر آپ بھیج رہے ہیں تو اس کے پاس آپ وہ بندہ جو نیا بندہ ہوگا اس کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. ورنہ تو کوئی بات بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ فائلر نہیں ہے تو پھنس جائیں گے. لہٰذا سارا کام اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو جنرلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بجٹ اس لحاظ سے تو ہے ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ ہے الیکشن جیتنا ہے، PDM کی جماعتیں پھنسی ہیں. موجودہ حالات میں یہ کوئی لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. IMF کے ساتھ شرائط اتنی سخت کر دی گئی ہیں. یہ جو انہوں نے اوور 1 ٹریلین کی سبسڈی رکھی بھی ہے، میرا خیال ہے اس کو چیلنج کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں. یہ صرف کر دیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے نا اس میں جو ریلیف ہے اس کو کر دیں گے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کھاد میں وہ آ جائے گی، یوٹیلٹی اسٹور پہ دی ہے 35,000. ہاں وہ کر دیں گے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑے تھوڑے لوگوں کو کیٹر کرتی ہیں. 23 کروڑ کے لوگوں کے لیے بہت ناکافی ہے. پھر یہ جو سارے لوگ بات کرتے ہیں صاحب، جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اسلام آباد ٹیریٹری تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انشور کریں گے کہ یہ جو 32,000 اب منیمم سیلری ہے یہ باقی پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے. یہ ہمارے کوئی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی نہیں کر رہا ہوتا. یہاں پہ آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا کیسے ٹھیک کرتی ہے. آخری بات یہ ہے مہنگائی جو ایک بہت بڑا عذاب ہے. ابھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں اگر پرائس کنٹرول میکنزم نہیں ہوتے، یہ ساری دنیا میں کہا جاتا ہے، تو 3% مہنگائی ایک دم ہو جاتی ہے. مطلب آپ 1 روپے کی چیز 3 روپے کی ہوگی اگر آپ میکنزم نہیں ایوالو کرتے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پرائس کی بیٹیاں ہوتی تھیں، میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ ایک دکان دوسری دکان تیسری دکان آپ جائیں گے تینوں پر ڈفرینٹ کوئی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے. مسائل و مشکلات ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. منی بجٹ آئے گا اس میں نئے ٹیکسز آ جائیں گے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا. تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ ہمیں اس پہ کچھ نہیں ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں برے حالات میں یہی کر سکتے تھے. ابھی IMF کے ساتھ بھی نبٹنا انہوں نے. کتنی چیزوں پہ وہ ایگری کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے یہ بھی ایک اہم سوال ہے.